رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نقطے کے تحت چند آیت کا مطالعہ کریں گے، اس پر غور و تدبر کریں گے۔ وہ نقطہ ہے، وہ پوائنٹس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی وہی ہے جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکرام رسولوں کا دین تھا۔ پھر یہ نقطے میں یہ بھی شامل ہے کہ سارے نبیوں کو مکمل دین ملا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے نبی بھیجا، انبیاء اکرام بھیجا، کچھ کو تو مکمل دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نامکمل دین تھا، اب بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل دین دیا گیا۔ جیسا سورہ المائدہ آیت نمبر 3 کے ریفرنس کو لے کے ہم کو بتایا جاتا، جیسا اس میں مینشن ہے، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو منظور کیا۔ اب دین کو مکمل کر دیا مطلب ہم تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کے معنی کیا۔ دین کے معنی ہوتے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ ہر کسی کا دین ہے، یعنی طریقے کو سمجھ لیجیے، فرما برداری، کسی کی بھی پیٹرن سے چلنا، تو ہر کسی کا دین ہے۔ جو اسلام کا قائم نہیں ہے، ایمان والا ہے، ان کا بھی اپنا دین ہے، لیکن جو ایمان والا ہوتا اس کا کیا ہوتا؟ دین حق ہوتا اس کے پاس، سچا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ سچا طریقہ کون سا؟ جو اللہ نے بتایا وحی کے ذریعے۔ وحی کس پر نازل ہوئی؟ انبیاء اکرام پر، پھر آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ بند، وحی بھی بند۔ اب قیامت تک کے کوئی نبی آنے والا نہیں، کسی پر وحی نازل نہیں ہوگی، تو وہ دین سورہ۔ پھر ہم امت کو بھی سمجھ لیجیے، جیسا قرآن میں آتا کہ ابراہیم السلام کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار پہ چلیے، آپ ان کے دین پر چلیے جو سب سے کٹ کے اللہ کا ہو گیا تھا۔ جیسا سورہ نحل آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے حکم دیا کہ چلو تو بس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کیا حکم دیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ابراہیم السلام کے طریقے پہ چلنے کا۔ اب جب اللہ یہ بتلا رہا ہے کہ ابراہیم السلام کے طریقے پہ چلو، مطلب ابراہیم السلام کو کیا ادھورا دین ملا تھا کیا؟ وہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 سے یہ بتاتے کہ جیسا پہلے کے نبیوں کو کمپلیٹ دین نہیں ملا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ دین ملا۔ وہ تو یہ ہو جائے گا بھائی، ایک پیپر ہے، کسی کو کم درجے سے اور کسی کو دوسرے درجے سے اس کو ناپے جا رہا ہے، جبکہ انسان کی بناوٹ آدم السلام سے لے کے ابھی تک اور قیامت تک انسانی جسم کی ساخت، اس کی ضروریات ایک جیسی رہیں گی، اس میں تھوڑی بدلاؤ آیا کہ زندگی گزارنے کے طریقے میں بدلاؤ آئے گا۔ ترقی اپنی اپنی جگہ ہے، ترقی ہوئی ہے، لوگوں نے وہ کیے کئی چیزیں، نئی ایجاد تو نہیں بولنا چاہیے، اسمبل کیے، کیونکہ کریٹر تو اللہ ہی ہوتا، اس پر بھی میرے درس قرآن موجود ہے۔ تو سورہ شورى کی آیت لیں گے ہم، آیت نمبر 13۔ کیا فرمایا آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت نے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں سے وہ جو اس نے وصیت کی، اس کی نوح السلام کو اس نے مقرر کیا۔ کس نے؟ اللہ نے مقرر کیا، یعنی فکس کیا تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ معاف کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ نے مقرر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ جو خود اپنایا، دوسروں تک کے وہی طریقہ، وہی پیٹرن، وہی طریقہ کار لوگوں تک کے پیش کیا کہ بھئی ایمان لاؤ، اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اس
اس نے مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا تمہارے لیے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آج ہمارے لیے دین میں سے وہ جو اس نے وصیت کی، اس کی اس طریقے کی وصیت کس کو کی تھی اللہ نے؟ اس کی نوح السلام کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ اور وہ جو وحی کی ہم نے یعنی اللہ نے طرف آپ کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی، قرآن، جو طریقہ کار زندگی گزارنے کا طریقہ جو قرآن میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جو آج قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے طرف آپ کے، اور وہ جو وصیت کی ہم نے اس کی ابراہیم السلام کو اور موسیٰ السلام اور عیسیٰ السلام کو۔ مطلب کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی طریقہ کار دیے گیا، وہی دین دیے گیا جو نوح السلام کا دین تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو موسیٰ السلام کا دین تھا، اور جو عیسیٰ السلام کا دین تھا۔ کہ اب اس میں کیا تھا؟ قائم کرو دین کو اور نہ تم تفریقہ ڈالو۔ کیوں دیا گیا تھا؟ کہ اس دین کو قائم کرو۔ اب دیکھیے قائم کرنا، جیسا نماز کا ہمیشہ آتا نماز کا قرآن میں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کئی مقامات پر نماز قائم کرنا، تو نماز صرف پڑھی جاتی، زیادہ تر لوگ صرف نماز پڑھتے، بس رکوع سجود برابر خشوع خضوع، اور قائم نہیں کی جاتی۔ نماز سے باہر نکلے تو دودھ میں پانی ملانا چالو، رشوت لینا چالو، سارے بدماشی کے کام چالو۔ اکثریت اس میں غرق ہے، باوجود اس کے کہ ایمان والے۔ تو نماز کو قائم کرنا، یہاں پر کیا ہے؟ قائم کرو دین کو، یعنی وہ جو اللہ کی فرما برداری والا طریقہ ہے اس کو قائم کرو، اس کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ایسا نہیں ہے نشستن گفتن برخاستن، کسی نشستے میں سنے گفتگو کی ہے، یہ کان سے لیے وہ کان سے گنوا دیے، وہ نہیں، قائم کرو اس دین کو، اس طریقہ کار پہ چلو جس پر اپنا ایمان ہے۔ قائم کرو دین کو اور نہ تم تفریقہ ڈالو، اور اس میں تفریقہ مت ڈالو، اس میں پھوٹ مت ڈالو کہ قائم بھی کر رہا ہے، نہیں ایسا ہے لیکن ایسا بھی چلتا ہے، اس میں پرنتو کنتو نکالنا۔ جو اللہ نے دین بتایا اس کو قائم کرنے کا، اوروں تک کے بھی وہ طریقہ کار کو بتلانے کا، ایمان والوں کو کہ آپ ایمان میں داخلہ لیے نا آپ نے، اب آپ پر بندش ہوگی کہ اس طریقہ کار پہ چلنا پڑے گا آپ کو۔ اور نہ تم تفریقہ ڈالو، اس میں تفریقہ مت ڈالو، اس میں چینجز مت کرو۔ بڑا بھاری ہے مشرکوں پر جو تم بلاتے ہو انہیں طرف اس کے۔ پھر یہ طریقہ ایمان والوں کو تو بہت آسان جاتا، لیکن جو مشرک ہے، شرک کرنے والے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ تو اپنے نفس پرست ہوتے ہیں، ان کو ایک کے پیٹرن سے تھوڑی چلنا ہے کہ اللہ کے طریقہ کار سے چلیں گے، تو ان کے لیے بڑا مشکل جاتا ہے اس طریقے کار پہ چلنا۔ وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ بڑا بھاری ہے مشرکوں پر جو تم بلاتے ہو انہیں طرف اس کے، اس طریقے کار کی طرف ان کو بلاتے تو ان کو بڑا بھاری جاتا، بڑا گرا گزرتا طرف اس کے۔ اللہ وہ چن لیتا ہے اپنی طرف جسے وہ چاہتا ہے، پھر اللہ جسے چاہتا چن لیتا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا۔ پھر کس کو ہدایت دیتا اللہ رب العزت، وہ بھی آگے آیا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف سے اسے جو رجوع کرتا ہے۔ اور اللہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا، لیکن کس کو دیتا؟ جو اس کی طرف رجوع کرتا۔ رجوع کرنا یعنی طلب، جو طلب کرتا اللہ سے کہ اللہ مجھے ہدایت ملے، تیری آیتوں کو میں سمجھ جاؤں، سمجھوں، اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کر لوں۔ اللہ میں جب ایک اللہ میں تجھے مانا، تیرے دین کو مانا، تو اس کے مطابق میں اپنی زندگی بسر کر لوں۔ تو جو رجوع کرتا، جس میں طلب ہوتی، تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہی ہے۔ جس کو قرآن پڑھنے کی طلب رہے گی، اس کو سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ رب العزت سمجھا دیتا قرآن کو۔ یہ چیزیں کہ جیسا اس لیے یہ نقطہ بتانے کی خاص ضرورت پیش آئی کہ جنرلی یہ ہوتا کہ ہم سمجھتے کہ آپ سے ہم کو بتایا جاتا مکمل دین نہیں ملا، مکمل دین ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پہلے کے انبیاء کرام کو مکمل دین نہیں تھا، چینجز تھی۔ ایسا کچھ نہیں میرے بھائی، پہلے سے وہی دین ملا۔ پھر اس میں کئی پھاٹے پھوٹ جاتے کہ پہلے شراب حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی۔ ایک بری چیز پہلے حلال کیسی ہو سکتی کہ انسان کی بناوٹ چینج ہو گئی تھی؟ پہلے نمازیں نہیں تھی یا کم نمازیں تھی،
50 وقت کی تھی. ارے نمازیں بھی وقت بھی ہوئی تھے. سورج جب نکلتا تھا، جب طلوع ہوتا تھا، ڈوبتا تھا جب ہی ڈوبتا تھا، دوپہر کا وقت ہوتا تھا جب ہی ہوتا تھا. اوقات کے ساتھ میں نمازیں ہے. پہلے کے کیا کچھ اوقات الگ تھے. پہلے ایک سے زیادہ سورج تھے، 2 سورج ڈوبتے دکھائی دیتے تھے. چاند کی کوئی گردش الگ تھی، سورج کی کوئی گردش الگ تھی. اس طرح سے تھا. دنیا کے نظام کچھ الگ تھا، یا انسان کی بناوٹ کچھ اور تھی. وہی بناوٹ. تو پھر دوسرا دن کیسا ملے گا؟ پھر نمازیں ان کے لیے الگ، ہمارے لیے الگ کیسی؟ یہ معاملہ تھا کہ اللہ کا جو دین تھا، جیسے اس میں اللہ نے جسٹیفائی کیا. کئی آیتوں میں اللہ نے بتایا. سورہ حدید کی آیت نمبر 26 میں بتایا، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتابیں رکھی. یہ بھی سورہ صفات آیت نمبر 83. اور بے شک ابراہیم علیہ السلام اس کے یعنی نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کس کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے؟ نوح علیہ السلام کے. کیونکہ دنیا تو ختم ہو رہی تھی، نوح علیہ السلام کے وقت سے دنیا پھر شروع اس کا آغاز ہوا. اس طرح سے آتا نا. سورہ نحل آیت نمبر 123 بتائی دیا میں نے آپ کو. پھر ہم نے آپ سے سب کو بھی وحی کے ذریعے یہ حکم دیا کہ چلو تو بس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کا ہو گیا تھا، جو مشرکوں میں سے نہیں تھا. قرآن میں یہ بھی آتا کہ وہ اکیلے، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے. وہ اکیلے سب سے کٹ کے بعد میں ایک امت کا درجہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. وہ بھی ہم سمجھیں کہ سب کٹ جائے اگر اور ہم اکیلے رہے قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، تو بالکل ہم نے اکیلے پڑھ گئے تو چل جائے گا. لیکن ہم اس طریقہ کار سے نہ ہٹے کہ اتنے سارے تو ہٹ گئے. اب اجتماعیت کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں، جیسا ہم کو بتایا جاتا. یہ سارے لوگ الگ ہو گئے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کو تیار نہیں، اور ہم اکیلے پڑ گئے کہیں پر بولیے یا دنیا میں. تو چلو بھائی، اتنے سارے لوگ غلط تھوڑی ہو سکتے. تو قرآن میں کئی آیتیں ہیں، 25 سے 30 آیتیں ہیں کہ اکثریت اس کو پسند نہیں کریں گے اللہ کی بات کو. ہم وہاں اطمینان کریں اپنا، قلیل تعداد ہی پسند کریں گے. وہ چیز بھی ہے. سب ہٹ گئے. پھر اتنے سارے لوگ، جیسا آج ہی میرے گفتگو کی بحث ہوئی، ایک ہمارے دوست تھے ہمارے، تو ان سے بڑے اچھے انداز میں تو ان کو کچھ پوائنٹس نکات بتایا. تو انہوں نے یہی کہا کہ پھر اتنے سارے لوگ عالم وغیرہ سارے غلط ہو گئے کیا؟ کہ یہ چیز جو ہے تو سارے تو اس چیز کو مانتے. تو میں بتایا ان کو کہ بھائی ایسا تھوڑی. پھر عالم کے بارے میں بھی ہے کہ علماء سو ہے تو صحیح ہے نا، علماء حق بھی ہے، سو بھی ہے، وہ بھی ہم کو پہچاننا پڑے گا. وہ ساری ڈسکشن ہے. تو پھر اتنے سب دوزخ میں جائیں گے کہ بولے سارے دوزخ میں جائیں گے اتنے سب؟ یہ طریقے پہ نہیں چل رہے. اگر کچھ پوائنٹس تھے نکلے وہاں پر، تو امت مسلمہ تو اس پر جمی ہوئی ہے نہیں، زیادہ تر نہیں ہے، بیشتر اکثریت. انہوں نے جو بتایا 95-90 تک کے، یعنی انہوں نے وہ نماز کے بارے میں بتلایا کہ مسجدیں بھری تھی رمضان میں، جمعے میں مسجدیں بھر جاتی ہے، بعد میں پھر 10-15-20% کے اوپر نہیں رہتے. تو 80% لوگ ان کو یا تو نماز معاف ہو جاتی یا پھر نماز کی پکڑ ہوگی تو دوزخ میں جائیں گے. تو میں بتایا ان کو جائیں گے دوزخ میں. خیر بولے ایمان والے دوزخ میں جائیں گے. ہاں تو جائیں گے، نکل جائیں گے، نکلیں گے بھی نہیں. وہ بھی قرآن میں کم سے کم 20-25 آیتیں ہیں، خالدون ہمیشہ رہیں گے، جنت میں بھی ہمیشہ، دوزخ میں بھی. اس پر درس قرآن بھی موجود ہے. خیر بولے ایسا کیسا اتنے سب جائیں گے؟ ایسا کیسا، ایسا ہو سکتا کیا؟ تو میں بالکل ایسا ہوں گا. وہ آیت بھی موجود ہے قرآن میں، بتلایا میں نے ان کو. آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ دوزخ سے پوچھیں گا کیا تو بھر گئی؟ تو دوزخ کیا کہیں گے؟ نہیں، اور مزید آنے دیں. مطلب اس مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے کسی نے کہ دوزخ بھر جائیں گی تو پھر اللہ کہاں ڈالے گا؟ پھر تو جنت میں ڈالے گا. دوزخ یا جنت ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی مقام ہے نہیں. تو دوزخ بھرنے والی ہے نہیں، آیت ہے. وہ الگ بات ہے، ہم جاتے پکچر جاتے کہیں جاتے تو ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا. تو کوئی دوزخ میں ہاؤس فل کا بورڈ لگنے والا نہیں ہے. اس آیت پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے. سارے بھی اگر سارے کے سارے غلط طریقے پر چلیں گے ایمان کے دعوے دار، تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کو ٹھس دے گا اللہ رب العزت. یہ بھی چیز، یہ بھی خوف اور ڈر ہم کو ہونا چاہیے. سورہ فاتحہ آیت نمبر 2. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی نعمت مکمل کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی. پھر سورہ فاتحہ میں بھی ہے، سورہ فتح آیت نمبر 2. سورہ فتح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمت مکمل کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی.
سورہ انعام آیت نمبر 155، پھر ہم نے نیک لوگوں پر نعمت پوری کرنے کے لیے موسیٰ السلام کو کتاب دی جس میں ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کا تمام بیان تھا۔ موسیٰ السلام کو کتاب دی، اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، سب کی ڈیٹیل تھی، وہی دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکمل دین ملا۔ قرآن میں ہے کہ ہر گیلی اور سوکھی چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب پھر قرآن نصیحت کے لیے آسان، سمجھنے کے لیے آسان، تو ہے کوئی سمجھنے والا، لیکن پھر بھی ہم قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 77 اس میں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے یہی سنت چلی آ رہی ہے، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہاں بھی کلیئر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بھی جو رسول تھے ان کو بھی یہی سنت، یہی طریقہ اللہ نے بھیجا، ان کے لیے کوئی الگ طریقہ کار تھا ایسا نہیں۔ یہ ساری باتوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا، ہمارے جو کنسیپٹ ہے وہ ہم کو کلیئر رکھنا پڑے گا ایمان والے کی حیثیت سے، تو کچھ معاملات میں سدھارنا ہوں گی، ہمارا ایمان پختہ بنے گا، اور زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح معنوں میں کیا ہے وہ ہم سمجھیں گے۔ ورنہ کیا ہے کہ بڑے بڑے عالم بیشتر لوگ کنفیوز کر کے رکھتے تھے، ان سے بھی ہم کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔